اور آل عمران میں سے ہیں، اسی لیے اس سورہ کا نام بھی آل عمران ہے۔ اور ان کی حضرت مریم کی والدہ نے ایک نظر مانی تھی کہ میں اپنی بیٹے کو جو بھی پیدا ہو تو اسے اللہ کی راہ میں دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیٹی مریم پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کا نام لے کر اپنے یعنی جیٹ کے پاس ان کو بھیج دیا، تو حضرت سیدہ مریم جو ہے اپنے خالو کی نگرانی میں پلتی اور بڑھتی رہیں، اور ان کے پلنے اور بڑھنے کا عمل یہ تھا کہ جتنا کوئی بچہ 1 سال میں بڑھتا ہے وہ صبح سے شام بڑھ جاتی تھی بڑی تیزی کے ساتھ۔ یعنی صبح ان کا قد کچھ اور ہوتا تھا، شام کو قد کچھ اور ہوتا تھا، اور ان کے پاس بے موسم کے پھل بھی نظر آتے تھے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ بیٹی مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے، ابھی تو اس کا موسم نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ وہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عقدہ کشائی یعنی کوئی نقطہ ایسا سمجھ میں آ جائے جو مشکل میں رہنمائی کرے، تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے کبھی چھوٹی بات بھی عقدہ کشائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فوراً سوچا کہ میری اس بھانجی کو اگر بے موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو میں اتنے عرصے سے ایک جانشین کی آرزو رکھتا ہوں، اور میرے یہاں اولاد نہیں ہوتی تو کیوں نہ اولاد کے لیے اسی جگہ دعا کروں، کہیں اور نہیں، اسی جگہ کروں جہاں یہ پھل ملے، کیونکہ یہ بابرکت جگہ ہے۔ پوری مسجد اقصی میں محراب کے مقام پر انہوں نے نماز پڑھی، حالانکہ محراب خارج مسجد ہوتی ہے۔ محراب میں اگر کوئی معتکف چلا جائے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، تو انہوں نے مسجد میں نہیں، خارج مسجد میں جہاں پھل پڑے تھے رکھے ہوئے تھے وہاں انہوں نے نیت کی اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اسی میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین۔ جب وہ دعا کی تو دعا قبول ہو گئی۔ نماز یہاں پڑھ رہے تھے، فرشتے ان کی اہلیہ کے پاس چلے گئے اور جا کر کے بشارت دی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، اور وقت مقررہ پر حضرت یحییٰ علیہ السلام دنیا میں پیدا ہوئے۔ دیکھیے یہ قرآن کا مزاج ہے جو بتاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ ہمیں بابرکت اور مقدس مقامات کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ جب انہی نصرانیوں نے یہ کہا کہ ہم حق پر ہیں، ہم فضیلت والے ہیں، اور ہمارے جو بھی معاملات ہیں، اگرچہ بنی اسرائیل نے کثرت کے ساتھ انبیاء و مرسلین کو شہید کیا، قرآن مجید کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ بغیر کسی حق کے، بغیر استحقاق کے نبیوں کو شہید کرنے والے یہ بنی اسرائیل۔ تو انہوں نے کہا ہم اس جرم کے باوجود بھی بڑے افضل ہیں۔ وہ اپنی افضلیت کو آج بھی ڈھیٹ بن کر کے بیان کرتے ہیں ڈھٹائی کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس پر آپ ہم سے مناظرہ کر لیں۔ پیارے آقا رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مناظرہ نہیں، مباہلہ کر لیتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے ایک ہوتا ہے مباحثہ یعنی بحث کرنا، مذاکرہ، مناظرہ، پھر اس کے بعد ہوتا ہے مجادلہ، یعنی جدل ہو جائے، جنگ و جدل۔ تو براہ راست پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ ہم مباہلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اور جو ناحق ہوگا اس کا چہرہ مسخ ہو جائے گا اور اس کی نسل مٹا دی جائے گی، اور جو حق پر ہوگا وہ روشن رہے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہے۔ تو نجران سے، طائف سے بھی کافی آگے، طائف میں بنی حوازن جو ہے یہ تقریباً 160 کلومیٹر مکہ سے رہتے، اور پھر طائف سے بھی اوپر یعنی باہا، پھر ابہا، پھر نجران کے علاقے، انتہائی سرد علاقہ ہے نجران، جہاں -10، 15، 20 یہ ٹمپریچر ہوتا ہے۔ تو وہاں سے سب سے بڑا پادری آیا مباہلے کے لیے، اور یہ لوگ جمع ہو گئے میدان میں، اور مسجد نبوی شریف کی جو محراب ہے، اس محراب کے آگے جو ہوٹل بنے ہوئے ہیں، ان ہوٹلوں میں جس مقام پر ابھی وہاں یعنی کیا کہنا چاہیے KFC بنا ہوا ہے، تو اس KFC کے بالکل آگے ایک میدان ہے، اس میدان کو میدان مباہلہ کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر سب جمع ہو گئے۔ اسی میدان مباہلہ سے سڑک جب مڑتی ہے تو وہ پھر سیدھی آگے حضرت تمیم اور حضرت اسد بن زرارہ کے باغیچوں کی طرف چلی جاتی۔ تو وہاں میدان مباہلہ میں حضور علیہ السلام ابھی پہنچے نہیں تھے، وہ یہ یہودی آ گئے وہاں اور کہنے لگے کہ ہم سے وہ کریں مناظرہ، نصرانی بھی تھے۔ تو حضور علیہ السلام اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ آگے تھے اور امام حسین کو گود میں لے رکھا تھا، امام حسن کی انگلی تھامے ہوئے تھے، اور پیچھے آپ کے حضرت علی تھے، ان سے پیچھے حضرت فاطمہ تھی۔ تو وہ جو بڑا پادری، اس نے کہا کہ یہ چہرے جو میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے مطلب کوئی غیبی قوت کہہ رہی ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، اگر تم نہیں بھاگو گے تو تمہاری نسل مٹا دی جائے گی اور تم پر ہمیشہ کے لیے لعنت برسے گی۔ لہذا وہ چلا گیا واپس۔ تو لوگوں نے پوچھا تم واپس کیوں آگے؟ کہنے لگے دعا کرتے یہ اللہ کے رسول، اور وہ جو گود میں بچہ تھا نا حسین، اگر وہ آمین کہہ دیتا تو پھر وہی ہوتا جو ان کی زبان سے نکل جاتا۔ لہذا میں اپنے اور اپنے نسل کو بچانے کے لیے یہاں سے بھاگا۔ تو اس مباہلے کا بھی ذکر سورہ آل عمران میں ہے۔ انشاءاللہ باقی مضمون ہم تراویح کے